Islamic Research Center. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتہائی قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائے خیر بھی کرتا ہوں محترم مولانا ابو بکر حافظہ اللہ کا، جنہوں نے اس پروگرام کے لیے دعوت دی اور مسلسل رابطہ رکھا، اور آج اسی رابطے کے نتیجے میں یہاں حاضری ممکن ہوئی۔ اس قسم کے پروگراموں میں میرے لیے سب سے اہم شے اپنے بھائیوں کا اللہ کے لیے دیدار ہوتی ہے۔ بہت سے بھائی، دینی بھائی، ہم عقیدہ بھائی، وہ ایک ہی مجلس میں سب کو دیکھ بھی لیتا ہوں اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی ایک قابل قدر نعمت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حقت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ جو میرے بندے میرے لیے، میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ان سارے بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ میں ان بندوں سے ضرور محبت کروں گا جو میرے لیے مل بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حقت محبت للمتزاورین فیہ، اور جو میرے بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں میری رضا کے لیے، ایسے بندوں پر بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ آج ہم مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دنیا کا طمع نہیں ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اپنی محبتوں کا ہمیں مستحق قرار دے دے، اپنی محبتیں عطا فرما دے۔ ان محبتوں کا جو صلہ ہے قیامت کے دن وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون بی، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جو دنیا میں محبت کرتے تھے میرے لیے، میری رضا کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے میرے پاس دو اعزاز ہیں۔ ایک اعزاز یہ ہے، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں، ان پر بٹھاؤں گا انہیں۔ اس قدر قریب کہ اس قرب کو دیکھ کر انبیاء، صدیقین اور شہداء رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہے، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا جس دن
پورے میدان محشر میں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جو میرے بندے میرے لیے ملتے جلتے تھے، محبتیں کرتے تھے، ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور یہ سایہ میدان محشر کی ایک بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ سورج تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، قریب آتا جائے گا اور ایک میل کی مسافت پر وہ کھڑا ہو جائے گا۔ لوگوں میں اور سورج میں ایک میل کا فاصلہ ہوگا۔ سورج بھی قیامت کا ہوگا۔ دنیا کا سورج اذا الشمس کورت، اسے تو لپیٹ کر لوگوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ یہ تمہارا معبود ہے، سورج کے پجاری ہو۔ یہ قیامت کا سورج جس کی حدت اور گرمی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی، آج یہ کروڑہ میل دور ہے، مگر قیامت کا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ تو یقیناً یہ سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہوگا، جس کے حصول کے لیے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے امور ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جن بندوں نے دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کے لیے فرض ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ نور کے ممبر تیار ہوں گے اس دن، جس دن دنیا کے بہت سے لوگ اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ کیا ان کی معصیتیں ہوں گی، کیا ان کے گناہ ہوں گے کہ سروں کے بل الٹے چل رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ نور کے ممبر حاصل ہو جائیں، رحمان کا قرب نصیب ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، تو بڑی یہ قابل قدر نعمتیں ہیں، جس کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء، اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اور کسی سے نفرت اور عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو، کیونکہ وہ توحید سے منحرف ہے اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ کسی دوستی اور محبت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی سبب نہیں اس سے دوستی کا، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی اخلاقی، اور نہ کوئی دینی۔ اللہ کے لیے محبتیں ہوں تو اس کا یہ صلہ جو احادیث میں آپ نے سن لیا، اللہ رب العزت آج کی یہ ملاقات اسی تناظر میں قبول کر لے، مجھے اور آپ کو اپنی محبتیں عطا فرما دے، روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، اور وہ نور کے ممبر جو تیار ہوں گے رحمان کے قریب، ہم سب کو وہ عطا فرما دے۔ یہ فکر آخرت کے تعلق سے ایک حدیث پیش کروں گا۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، اور دیگر کتب سنن میں بھی ہے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ آخرت کی فکر تھی اور آخرت کی سوچ میں رویا کرتے تھے کہ اس دن کامیابی کیسے ملے گی۔ یہ وہ سوچ اور فکر ہے جس نے صحابہ کو بیمار کر دیا اور ان کی طبیعتیں بوجھل کر دی۔ ان پر ایک گرانی کی سی کیفیت ہوتی تھی کہ قیامت کے دن کیسے کامیابی ہوگی۔ انس بن مالک نے ایک چیز سوچی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے وہ بات کرنے کے لیے، اور جو سوچا تھا وہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ آ کر عرض کیا، اسألک ان تشفع لی یوم القیامہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ قیامت کے دن
میری سفارش کر دینا، شفاعت کر دیجیے گا۔ یہی ایک سوچ ہے، یہ کامیابی کا ایک یقینی راستہ ہے۔ میری شفاعت کر دیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی فاعل ذالک انشاء اللہ۔ انس ٹھیک ہے، میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ عرض کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ وعدہ آپ کو یاد دلاؤں گا، تو آپ کو کہاں پاؤں گا؟ این اجدک یوم القیامہ، کہاں آپ کو پاؤں گا؟ اتنا بڑا میدان محشر اور اربوں خربوں لوگ، ان کے بیچ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ یہ بتا دیجیے تاکہ آپ کو پا کر یہ وعدہ یاد دلاؤں اور آپ کی شفاعت حاصل کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے وہاں آ جانا جہاں پل صراط قائم ہوگا۔ یہ ایک تیز دھار پل جس سے لوگوں نے گزرنا ہے، اس کو گزر کر عبور کرنا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان بڑی مشکل گھڑی ہے، تو وہاں آ جانا، وہاں تو میں ملوں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر وہاں نہ ملوں تو ایک ٹھکانہ اور بھی ہے، اور وہ ہے عند المیزان، جہاں ترازو قائم ہوگا لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے۔ وہاں مجھے تلاش کر لینا، وہاں مل جاؤں گا۔ اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پھر عند الحوض، حوض کوثر کے پاس آ جانا، جو میرا حوض ہے اور جس سے میں نے اپنی امت کو یہ جام پیش کرنے ہیں۔ بس میں ان تینوں مقامات پر آؤں جاؤں گا۔ کبھی حوض کوثر پہ آؤں گا اپنی امت کو یہ جام کوثر پلانے کے لیے، اور کبھی پل صراط کی طرف اس مشکل گھاٹی میں اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے، اور کبھی میزان کی طرف، وہ بھی انتہائی مشکل مرحلہ ہے، وہاں اپنی امت کے افراد کی شفاعت کرنے کے لیے۔ تو ان تین مقامات پر میں آؤں گا اور جاؤں گا، اور کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاؤں گا۔ حدیث پوری ہو گئی۔ کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات، فکر آخرت کس طرح یہ صحابہ کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی اور قائم تھی۔ ہر وقت ان کی سوچ کا محور آخرت ہوتا تھا۔ کئی ہم نے مشاہیر کے نام پڑھے۔ ایک نوجوان کا ذکر ہے، ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ۔ تاریخ میں اس کا تعارف ان الفاظ میں ہے کہ شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ اور فکر کا محور قیامت تھی، جس کا ایک ثبوت یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بڑی دل سے خدمت کرتا تھا۔ ایک دن سوچتا ہے کہ اگر رات کو نبی علیہ السلام کو خدمت کی ضرورت پڑ جائے تو کون آپ کی خدمت کرے گا؟ دن میں تو ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر رات کو وضو کا پانی لے کر نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ جاتا۔ رات پوری گزر جاتی اور کبھی نوبت نہ آئی۔ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو گھر میں وضو کا پانی نہیں تھا۔ باہر نکلے پانی کی تلاش میں، تو سامنے ربیعہ بیٹھا ہوا پانی لے کر۔ فرمایا، ربیعہ تم یہاں؟ عرض کیا کہ میں تو مدتوں سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ بڑا خوش ہوئے۔ ربیعہ نے وضو کرایا، اور اللہ کے پیغمبر وضو کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ سل تعطیٰ، ربیعہ کو سوال کرو، اللہ کے حکم سے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ تو ربیعہ حیران بھی ہوئے کہ معاملہ تو یہ وضو کے پانی کا اور خدمت کا تھا، اور جو مانگوں گا ملے گا۔
عرض کیا کہ سوچنے کی مہلت دیں. میں کہ ٹھیک ہے سوچ لو. سوچنے بیٹھ کے کیا مانگوں، دنیا یا آخرت؟ دنیا کی طلب بھی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، فاقہ کشی کی نوبت تھی تو دنیا مانگ لیتے، کوئی کاروبار مانگ لیتے. لیکن سوچا کہ اگر دنیا مانگوں تو کیا مانگا، تو بڑا ایک گھاٹے کا سودا ہوگا. آخرت مانگتا ہوں. آخرت میں جنت ہے اور جنت میں کروڑہا لوگ جائیں گے. کوئی ایسی چیز مانگوں جو بے مثل ہو، جو کم لوگوں کو نصیب ہو. سوچ لیا اور طے کر لیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. پوچھا ربیعہ تم نے کیا سوچا؟ عرض کیا کہ سوچ لیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے. فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یہ بڑی اونچی طلب ہے، اس کے لیے ایک کام تمہیں اور کرنا پڑے گا، اور وہ ہے کثرت نوافل. نفل خوب پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں پر سجدے کرو، تمہیں جنت بھی ملے گی اور میری رفاقت بھی مل جائے گی. یہاں شاہد یہ ہے کہ صحابہ کرام کس قدر آخرت کی سوچ رکھنے والے، اور آخرت ان کا محور تھا، ان کی سوچ کا محور تھا. یہ ایک نوجوان تھا، ایک لمبی عمر باقی ہے اور دنیا کی طلب بھی ہوتی، مگر دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں، آخرت کی طرف. یہی سوچ سیدنا انس بن مالک کی تھی. حالانکہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے دعا بھی دی تھی. دعا بھی دی اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. انس بن مالک، یا اللہ اس کا مال بڑھا دے اور اس کی اولاد بڑھا دے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. جناب انس کا قول ہے اللہ نے اتنا مال دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا مال کتنا اور کہاں کہاں پڑا ہوگا. اتنی اولاد دی، مجھے ان کے نام تک یاد نہیں. 2 چیزیں پوری ہو چکی اور تیسری کا انتظار ہے کہ یا اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اس کا انتظار ہے. یہ آخرت ان کا سوچ کا محور. پھر بھی پریشانی. نبی علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کیا، فرمایا کہ شفاعت کروں گا، اور باتیں ہو گئیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں. اب سوچنے کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 مقامات کا تعین کیوں کیا کہ یا تو پولیس رات پر ملو، وہاں مل جاؤں گا، یا پھر میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں ملنا، وہاں ملاقات ہو سکتی، یا پھر حوض کوثر پہ. یہ 3 مقامات، ان کا تعین کیوں کیا؟ دراصل یہ 3 مقامات بڑے گمبھیر ہیں. نبی علیہ السلام بار بار کبھی حوض کوثر پہ آتے ہیں، اور کبھی پل صراط پر، اور کبھی میزان پر آئے جائیں گے. جب یہ مرحلے شروع ہوں گے تو حلت الشفاعہ، اللہ شفاعت حلال کر دے گا، شفاعت کھول دے گا. تو بار بار آپ آئیں گے شفاعت کے لیے. مانا یہ مشکل مراحل اور مشکل مقامات. آج ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ان مشکل مقامات پر کامیابی کے اسباب کیا ہیں. کوئی شریعت میں ایسے اصول ہیں، کوئی ضوابط اور قواعد ہیں اس مقام پر بچنے کے لیے اور عافیت کے لیے. پل صراط ایک بڑی مشکل گھڑی، احد من السیف و ادق من الشعر، سمجھو ایک ریزر ہے بڑا تیز دھار کا، جس کی جو دھار ہے وہ تلوار سے بڑھ کر ہوگی اور باریکی بال سے زیادہ، اور اس میں استوا نہیں ہوگا، ارتفاع ہوگا، اوپر کو چڑھنا ہوگا. جنت اسفل، جہنم اسفل السافلین میں، اور جنت اعلیٰ علیین. یہ سفر برابری کا نہیں ہے، یہ سفر اوپر کا ہے. کبھی پہاڑ پر آپ چڑھے ہوں تو کتنا مشکل ہے چڑھنا.
تو پل صراط بھی یہ اس کی باریکی اور یہ اس کی کاٹ، اور پھر اوپر کو چلنا ہے، اوپر کو چڑھنا ہے، اور پھر اندھیرے، کیونکہ قیامت کے دن اندھیرے ہی ہوں گے۔ نور آپ کو دنیا سے لے کر آنا پڑے گا، اور وہ عمل کا نور ہے، اس کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا، ورنہ تاریکی ہوگی۔ تو تاریکی میں یہ راستہ کیسے عبور ہوگا؟ گزرنا سب نے ہے، حتیٰ کہ انبیاء تک نے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ سب نے اس پہ گزرنا، جنت کا داخلہ اسے عبور کیے بغیر نہیں ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے شفاعت کے لیے۔ مانا یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے اور بڑا گمبھیر مقام ہے یہ، لیکن کامیابی کے قواعد بھی ہیں۔ یہ شریعت کی سماحت اور برکت ہے کہ اس مشکل گھڑی میں کامیابی کے اسباب بھی بیان کر دیے۔ چنانچہ مرکزی طور پر 2 سبب ہیں پل صراط کو عبور کرنے کے۔ وہاں 2 چیزیں چاہیے، ایک تیزی، دوسرا قدموں کا استقرار اور قدموں کا ثابت قدمی چاہیے۔ مدحدہ اور مزلقہ کے الفاظ صحیح بخاری میں کہ وہاں پھسلن ہوگی، قدم ٹکیں گے نہیں، انسان قدم رکھے گا قدم پھسلیں گے، استقرار نہیں ملے گا، ثبات نہیں ملے گا، اور دائیں بائیں نوکدار کنڈے بھی ہوں گے، اور جھاڑیاں، حسکہ کے الفاظ، جن میں اگر پاؤں الجھ گیا تو نکلے گا نہیں باہر۔ اس سے اندازہ کر لو کہ کتنا یہ مشکل مقام ہے۔ تو وہاں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تیزی سے عبور کرنا، اور دوسرا قدموں کا استقرار اور قدموں کا ثبات۔ یہ 2 انتظام کر کے جانا پڑے گا، ورنہ یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے۔ تیزی کے لیے اعمال کی تیزی، جس قدر آج اعمال کا شوق ہوگا، جستجو ہوگی، اعمال کی طلب ہوگی، نیکیوں کی محبت ہوگی، اور نیک اعمال کا شوق اور ذوق ہوگا، اسی قدر قیامت کے دن پل صراط سے تیزی سے گزرنے کی توفیق ملے گی۔ من ابطأ بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ آج جس بندے کا عمل سست اور کمزور ہے، قیامت کے دن وہ تیز نہیں چل سکے گا۔ کوئی چیز، اس کا مال، اس کا حسب، کوئی چیز اس کو تیز نہیں چلا سکے۔ عمل چاہیے تیزی کے لیے۔ 2 حدیثیں ایک دوسرے کو واضح کر دی ہیں، ایک ہے یمر الناس علی قدر نورہم، اور ایک ہے یمر الناس علی قدر اعمالہم۔ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بقدر۔ جتنا نور دنیا سے لے کر جاؤ گے اتنی وہاں تیزی ہوگی، جتنا نور لے کر جاؤ گے اتنی وہاں تیزی ہوگی۔ نور کا انتظام خود آپ کو کرنا پڑے گا۔ کچھ بندوں کا نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی پلک جھپکنے کی طرح گزرے گا، کوئی سمندروں کے لہروں کی طرح، کوئی بادل کی رفتار سے، کوئی گھوڑوں کی رفتار سے۔ نور ہے، نور کی وجہ سے یہ تیزی پیدا ہوگی۔ اور نور کہاں سے آئے گا؟ دوسرے حدیث کو واضح کرتی کہ یمر الناس علی قدر اعمالہم، یہ تیزی اعمال کے بقدر ہوگی۔ مانا یہ نور اعمال سے آئے گا، نیکیوں سے آئے گا۔ جس قدر نیکیاں انجام دو گے اتنا نور بڑھتا جائے گا، اور جس قدر نور زیادہ ہوگا اتنا پل صراط پر تیزی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر ایمان کی ایک رمق ہوگی، اور ان کا نور جو ہے پاؤں کے ایک انگوٹھے میں ایک نقطے کی طرح ہوگا۔ اس سے کیا ان کو نظر آئے گا؟ یہ اعمال میں سستی اختیار کرنے والے، اعمال میں کوتاہی کرنے والے،
کہ جن کا نور ایک نقطے کی مانند ہے پاؤں کے انگوٹھے میں، کیا اس سے روشنی ہوگی، کیا اس سے رستہ نظر آئے گا، اور کتنی مدت مدیدہ کے بعد وہ اس پل کو عبور کر سکیں گے۔ اتنا تھوڑا نور۔ احادیث میں بہت سے ہیبت ناک منظر بیان ہوئے، کچھ لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے اور وہ ایک ہاتھ سے لٹکے ہوں گے نیچے جہنم میں، ایک ہاتھ سے لٹکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا ہاتھ بھی نہیں پڑے گا، وہ ایک پاؤں سے لٹکے ہوں گے۔ کچھ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اتنی اعمال میں کوتاہی ہوگی، جیسے بچے زمین پر چلتے ہیں اس طرح چل رہے ہوں گے۔ ان کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ کھڑے ہو سکیں، گھٹنوں کے بل چلیں گے، زخمی ہوں گے، دونوں طرف جہنم کے شعلے ہوں گے، اور کتنے عرصے کے بعد وہ اس کو عبور کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے عمل کی حاجت، عمل کی تیزی، جو آخرت کا نور پیدا کر دے۔ من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا، یہ نور نمازوں سے آتا ہے۔ بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں آتے ہیں مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ عشاء پڑھنے آ رہے ہیں، فجر پڑھنے آ رہے ہیں، مغرب پڑھ کے جا رہے ہیں اندھیرے میں، یہ اندھیرے دنیا کے قیامت کا نور بن جائیں گے۔ یہ عمل سے نور پیدا ہوگا جس سے گزرنے میں تیزی پیدا ہوگی قیامت کے دن۔ دوسرا قدموں کا استقرار اور قدموں کا ثبات، اس سے بھی اہم شے۔ اگر پاؤں پھسل جائے، ان جھاڑیوں میں پھنس جائے، یا انسان گر جائے، جہنم کا لقمہ بن جائے، تو وہ ناکام ترین شخص ہے۔ قدموں کا ثبات چاہیے، قدموں کا استقرار چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کی روشنی میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثبات دے گا، قدموں کا استقرار دے گا، ثابت قدمی دے گا۔ کس شے سے؟ کس عمل کے ذریعے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کے ذریعے۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ جس بندے کا تعلق اس کلمے کے ساتھ ہوگا، شہادت کی صورت میں، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جن کے پاس کلمے کا علم ہو اور اس علم کی گواہی اور شہادت بھی ہو۔ شہادت مکمل ہوتی ہے تین چیزوں کے ساتھ۔ ایک زبان کا اقرار لا الہ الا اللہ، دوسرا وہی اقرار دل کے اندر ہو، دل سے اعتراف لا الہ الا اللہ کا۔ زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، وہ شہادت نہیں، وہ جھوٹ ہے، کذب ہے۔ تیسرا یہ لا الہ الا اللہ عملی طور پر سارے اعضاء میں ہو، ہر عضو تابع ہو لا الہ الا اللہ کے۔ یہ شہادت کی تکمیل ہے۔ زبان پر یہ شہادت ہو، آنکھوں میں شہادت ہو، کانوں ہاتھوں میں شہادت ہو، ہر عمل کی اساس لا الہ الا اللہ ہو، یہ قول ثابت ہے۔ اور اللہ اس قول ثابت کی برکت سے اہل ایمان کو ثبات دے گا، ثابت قدمی دے گا، استقرار فراہم کرے گا۔ کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور قیامت کے دن بھی۔ جو قیامت کے مراحل ہیں، قیامت کی گھڑیاں ہیں، یہ مشکل گھاٹی پل صراط کی، یہاں قدموں کے ثبات کی ضرورت ہے۔ پاؤں الجھ گئے تو بندے کی ہلاکت اور بربادی ہے، اور اگر پاؤں ثبات کے ساتھ ہیں، استقرار کے ساتھ ہیں، اور اللہ ثابت قدمی عطا فرما دے، دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ یہ استقرار اور یہ ثبات بہت بڑی نعمت، اس کی اساس عقیدہ توحید ہے، اس کی اساس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ سارے جہانوں کی کامیابی کی اساس ہے، اور قدموں کے ثبات کی بنیاد بھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ قدموں کا ثبات جو ہے وہ رنگا ہو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے رنگ میں۔
اطاعت کے رنگ میں۔ گواہیاں دو ہیں نا، ایک اللہ کی توحید کی، دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی۔ توحید کا معنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کا معنی وہ طریقہ عبادت جو ہے وہ آپ سے لینا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں 2 سوال ہیں، ان کا جواب تیار کر لو، وہ پورا دین ہے۔ ایک ہے من تعبد، عبادت کس کی کرنی؟ جواب ایک ہی ہے، حالانکہ دنیا میں لاکھوں درگاہیں اور لاکھوں آستانے موجود ہیں، مگر جواب ایک ہی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ بس یہ جواب اچھی طرح تیار کر لو، اس پر محنت کر لو، اس جواب کو دل و جان کی گہرائیوں سے قبول کر لو۔ پھر آگے دوسرا سوال کیف تعبد، عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس کا بھی ایک ہی جواب ہے کہ محمد الرسول اللہ کے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ثبات قدم ایک تو بالقول ثابت ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اہتمام، توحید کا فہم اور توحید کو نافذ کرنا اپنے اوپر، اپنے ماحول پر۔ ایک تعلق و گہرا جڑ جائے بندہ عقیدہ توحید کے ساتھ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ دوسرا ایک اور راستہ ثبات کا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کام کی نصیحت میرا پیغمبر کرتا ہے، یعنی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے پیغمبر کی اتباع میں ڈوب جائیں گے، میرے پیغمبر سے اطاعت گزاری اور وفا شعاری کا مظاہرہ کریں، صرف وہ کام کرتے ہیں جو میرا پیغمبر دیتے ہیں، باقی دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ قوم برادری میں کیا ہو رہا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، باپ دادا کی تعلیم کیا ہے، یہ دین ہے ہی نہیں، بد ذوقی ہے ہی۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی کا دامن تھام لینا پرلے درجے کی بد ذوقی اور نحوست ہے۔ صرف وہ کام کرے جو اللہ کا پیغمبر دیتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہر قسم کے خیر ان کی جھولی میں ڈال دیں گے، اور وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ معاملہ ایسا ہے جو سخت ترین ثابت قدمی کا باعث ہوگا۔ مطلق یہاں پر ثابت قدمی، دنیا کے اندر، قبر کے اندر، قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال پوچھیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، اللہ ثابت قدمی دے گا اپنے پیغمبر کی اطاعت کی برکت سے۔ وَشَدَّ تَثْبِيتًا، قیامت کے بہت سے مراحل ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے، اور پھر یہ مرحلہ پل صراط کا، یہاں بھی ثابت قدمی ملے گی نبی علیہ السلام کی اطاعت کی برکت سے، آپ کی محبت کی برکت سے۔ تو اس مرحلے میں کامیابی کے قواعد ہیں۔ شریعت نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، تہی دست نہیں چھوڑا، تہی دامن نہیں چھوڑا، یہ ایک اثاثہ ہمیں دیا۔ مرحلہ بڑا گمبھیر ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار یہاں آ رہے ہیں، حوض کوثر کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلا کر پھر واپس آتے ہیں پل صراط پر، امت کی شفاعت کے لیے۔ خطرناک ترین مرحلہ ہے یہ، اور آپ بار بار آئیں گے۔ یہ کامیابی کے اصول، 2 چیزیں مطلوب ہیں، جلدی سے اس کو عبور کرنا، دوسرا قدموں کا استقرار اور ثبات۔ دونوں کے قواعد شریعت نے بیان کر دی ہے، ان پر محنت کرو۔ عمل صالح میں تیزی ہو، عمل صالح میں تیزی ہو، کوئی عمل سامنے آ جائے اسے فوراً کر گزرو، یہ سوچ کر کہ یہ عمل کی تیزی مجھے پل صراط پر کام آئے گی، وہاں میرا کام بن جائے گا۔ یہ عمل کی تیزی، عمل میں سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، کاہلی نہ ہو، بلکہ عمل تیزی۔ لیکن تیزی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے تیزی اختیار کر لو۔ تیزی کا معنی وہ تیزی ایک دائرے میں ہو، اور وہ دائرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہیں تیزی میں آنکھیں بند نہ کر کے بیٹھ جاؤ، بس عمل ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے، عمل کی گاڑی دوڑ رہی ہے 100 کی رفتار سے، سمجھو کہ خوش
عمل کی تیزی حاصل ہو رہی، مگر سنت رسول پر نظر نہیں، سنت رسول کا اہتمام نہیں، وہ تیزی نبی علیہ السلام کی سنت کے دائرے میں ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور 7 قدموں کے استقرار کے لیے ٹھوس عقیدہ، پختہ توحید اور ایک تعلق انتہائی راسخ قسم کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی اطاعت، یہ 2 اسباب ہیں قدموں کے استقرار کے لیے۔ اللہ کے وعدے، ہم قدموں کو استقرار دیں گے اور ثابت قدمی عطا فرما دیں۔ دوسرا مرحلہ اختصار سے ہم کام لے رہے ہیں، وہ میزان کا مرحلہ۔ پل صراط پر نہ ملو تو میزان پر آ جانا، وہاں ملاقات ہو سکتی۔ وہ مرحلہ بڑا گمبھیر ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے، بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے۔ پہلا حساب جو ہے وہ اعمال کی گنتی کا ہوگا، نمازیں پوری پڑھی، روزے پورے رکھے، زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ ادا کیا، اعمال گنے جائیں گے۔ اس مرحلے میں بہت سے لوگ کامیاب، اور اللہ ان کو ایک عارضی خوشی دے گا، ٹھیک ہے، بڑا خوش ہے، ہمارے اعمال موجود ہیں، اعمال محفوظ ہیں، گنتی پوری ہو گئی، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج بھی ہے، اور زکوٰۃ کا ایک ایک درہم ہم نے ادا کیا ہے، خوش ہے۔ آگے بڑھو، اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کو تولے جانے کی 2 بنیادیں ہیں۔ جب یہ بات نصوص سے ہم نے بتا دی کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا تو ہوگا، اور وزن جو ہے ان میں 2 قواعد شامل ہوں گے، 2 قواعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کا آغاز ان 2 قواعد کے ساتھ کیا۔ باب بدء الوحی، یہ دین وحی ہے، آراء الرجال کا نام نہیں، تمہارے ذاتی تخرصات کا نام نہیں، اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہ دین اخلاص ہے، یہ ریاکاری کا دین نہیں ہے۔ تو اخروی حساب جو ہے ان بنیادوں پر ہوگا۔ اعمال کی گنتی تو ہو گئی، یہ بنیادیں بھی چیک کی جائیں۔ جو دین وحی ہے تو تمہارے اعمال کی اللہ کی وحی سے مطابقت ہے یا نہیں، خالی عمل تو نہیں، بس وحی الہی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جو قاعدہ اخلاص ہے یا ریاکاری، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جس دن سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے۔ کیا تمہارے سینوں کے اندر؟ دنیا میں 50 حج تم نے کیے ہوں، ہر سال عمرے تم نے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، تہجد پڑھے ہوں، روزے رکھے ہوں فرضی اور نفلی، قیامت کے دن آؤ گے ان اعمال کے ساتھ، یہ متاثر کن نہیں ہوں گے۔ جناب اس بندے نے 50 حج کر رکھے، کوئی کمال نہیں، زندگی بھر تہجد پڑھتا رہا، کوئی کمال نہیں۔ ان حجوں اور تہجد کی نمازوں کے تعلق سے اس کا اندر نکالو، ذرا کھولو، کس نیت سے پڑھے؟ خالی حج کافی نہیں، عمرے کافی نہیں ہے، روزے کافی نہیں، نمازیں کافی نہیں، نیت نکالو اس کی، کس نیت سے پڑھے؟ یوم تبلی السرائر، اس دن کھولے جائیں گے دلوں کے بھید، ہر عمل کے تعلق سے۔ روزے خوب رکھیں مگر نیت کیا تھی؟ 50 حج کیے، نیت کیا تھی؟ ریاکاری کی یا اخلاص کی؟ ریاکاری ہے سارے حج برباد، اخلاص ہے تو یہ قاعدہ آ گیا عمل کے وزن کا۔ دوسری بات چیک کرنی، حج کس طریقے سے کیا؟ میرے حبیب کے طریقے سے یا اپنی قوم برادری کے طریقے سے، اپنے مولویوں کے طریقوں سے؟ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، لوگ مہنگے مہنگے پیکج لے کر جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں خلاف سنت،
جو گھٹی میں مولوی نے ڈال دیا اس کے مطابق حج ہو رہے، سمجھا کر تھک جاؤ۔ صحیح بخاری ان کو دکھاؤ، اللہ کے نبی کا حج، اللہ کے نبی کا طریقہ، قبول نہیں کرتے۔ تو حج کیسے قابل قبول ہوگا؟ برباد سارا کچھ۔ نمازیں ہیں زندگی بھر کی، نوافل ہیں، تہجد ہے، مگر طریقہ تو ثابت کرو۔ اللہ کے پیغمبر سے یہ طریقہ لیا یا نہیں لیا؟ کس طریقے سے نمازیں ادا کی؟ وہ کھولو، وہ ثابت کرو۔ نمازیں کمال نہیں، یہ حج اور عمرے کمال نہیں۔ جب تک محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی اس وقت تک اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ اب یہ جو مرحلہ آئے گا یہ سارے گنتی کے حساب میں کامیاب ہونے والے، جب اعمال کو تولا جائے گا وزن صفر، یا اخلاص موجود نہیں یا پیغمبر علیہ السلام کی اتباع موجود نہیں۔ وزن کے لیے ضروری ہے اتباع بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ انما الاعمال بالنیات، یہ اخلاص کی دلیل کہ سارے اعمال کا محور انسان کی نیت ہے، اخلاص ہے نیت۔ اور صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں وہ مردود ہے۔ اس عمل کا مردود ہونا قیامت کے دن سامنے آئے گا، جب مرحلہ میزان میں میزان خود اس عمل کو رد کر دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں، دو قواعد ہیں مرحلہ میزان میں کامیابی سمیٹنے کے لیے۔ ان قواعد کے ساتھ اعمال کو تولا جائے گا، یہ قواعد موجود ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، پھر اعمال کا وزن ظاہر ہے کہ سچا عقیدہ ہو، اخلاص ہو تو پھر اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا بے تحاشا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، اوصی کا باللہ الہ الا اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، توحید کی۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ لو ان السماوات السبع والارض وضعت فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ اخرى لرجت بہن لا الہ الا اللہ۔ ذرا وزن دیکھو، اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور صرف لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، آسمان بھی ہلکے اور زمینیں بھی ہلکی۔ اب یہ کلمہ اگر آپ کے میزان میں ڈال کر تولا جائے کتنا وزن بنے گا؟ یعنی مرحلہ میزان میں کامیابی کا اصول یہ ضابطہ، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ، اکیلا سبحان اللہ آدھا میزان ہے اور الحمدللہ پورا میزان۔ یہ میزان اور ترازو سے کوئی دنیا کے ترازو کی سوچ نہ لے آنا۔ قیامت کا ترازو وہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما جائیں۔ تو عقیدہ توحید، اس کی برکت، لا الہ الا اللہ، آسمانوں سے بھاری، زمینوں سے بھاری، اور بعض آتی تم ساری مخلوقات سے بھاری۔ وَآمِرَهُنَّ کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے، نوح علیہ السلام والی حدیث۔ ساتوں آسمانوں کو آباد کرنے والے ساری مخلوقات، فرشتے، کہ ان کی تعداد معمولی، اتنی تعداد ہے کہ آسمان جھکے جا رہے ہیں، اتنی شدید اللہ کی مخلوق۔ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ۔ ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ کھڑا۔ تو یہ کلمہ فرشتوں کے وزن سے زیادہ، آسمانوں کے وزن سے زیادہ، زمینوں سے بھاری، اس کا اگر حق ادا کر دو اور یہ کلمہ آپ کے میزان میں ڈال کر تولا جائے آپ کے اعمال کو، تو وزن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔
یہ کلمہ گناہوں سے بھاری ہے. مسند احمد کی حدیث دلیل. جو بندہ 99 دفاتر لے کر آئے گا گناہوں کے، 99 رجسٹر کھلے پڑے ہیں، اس کو حساب و کتاب کے بلایا گیا، آؤ اپنا حساب پیش کرو. آ رہا ہے ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے. رجسٹر کھلے پڑے ہیں، سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، نیکی کوئی بھی نہیں، گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے. اللہ حجت قائم کرے گا. ہر ظالمہ کا حافظہ تھی، پڑھ لو، پڑھنا چاہو پڑھ لو اپنے رجسٹروں کو. کسی گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا. کہے گا لا یا رب، یا اللہ نے. اللہ دیکھو عذر، کسی گناہ پر عذر پیش کر سکتے ہو؟ فرشتوں نے لکھ دیا ہو اور تم معذور ہو، عذر پیش کر سکتے ہو تو عذر پیش کر دو. لا یا رب، عذر بھی نہیں، سب صحیح لکھا ہوا ہے، کسی گناہ پر عذر نہیں، نیکی کوئی بھی نہیں. اور بعض حدیث میں ملائکہ اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں کہ چلو جہنم. اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، جلدی حساب ہو. کوئی نیکی ہے ہی نہیں تو کیا تولا جائے، چلو جہنم کی طرف. اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، واپس لاؤ اسے. ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی. جب نیکی بن گئی تو وزن ہوگا نا، لاؤ اس کو واپس. عرش کے کنارے سے اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا، نیکی ہے تو لو. ایک طرف 99 دفاتر ہیں، ایک طرف یہ ایک پرچی. احضر وزنک یا عبدی، میرے بندے جاؤ میزان کی طرف جاؤ، اپنے وزن کا مشاہدہ کرو. بندہ جا تو رہا ہوگا لیکن عید البطاقۃ من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گی. لیکن جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ دفاتر ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، فضاؤں میں اڑنے لگیں گے. کتنا وزن، دنیا دیکھ رہی ہے حیران، یہ پرچی میں کیا آخر نیکی اس کی. جب کھولا جائے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ گواہی اس نے یہ گواہی کس طرح دی ہوگی، کتنے ادراک کے ساتھ، کتنی معرفت کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ اللہ کو پسند آ گئی. بھائی ان ساری شرائط کے بغیر یہ گواہی قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں. حدیثوں میں بہت سی قاعدے ہیں. ایک ہے خالصا من قلبہ، کلمہ پڑھو اپنے دل سے خالص ہو کر. ایک ہے مستيقنا بها قلب، دل کے یقین کے ساتھ، کوئی شک نہ ہو. غیر شاک فیہما، کوئی شک نہ ہو اس گواہی میں. صادقاً کے الفاظ بھی، سچے دل سے کلمہ پڑھے. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ. کلمے کا علم بھی شرط ہے، سچائی بھی شرط ہے، تصدیق بھی شرط، تصدیق جازم شرط ہے، یقین شرط ہے، معرفت شرط ہے، ادراک شرط ہے. خالص اور مخلص ہو کر پڑھنا شرط ہے. کیا اس کے اندر اخلاص ہوگا، کیا اس کے اندر یقین ہوگا، کیا اس کے اندر کلمے کے معنی کا ادراک ہوگا. اللہ نے قبول کر لیا، اس کی نیکی کو ایک پرچی پہ لکھ کے محفوظ کر لیا. اور حدیث کے آخری الفاظ قابل غور ہے، لا یثقل مع اسم اللہ شیء، بھلا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری ہو سکتی؟ گناہوں کے 99 دفاتر ایک طرف ہے، یہ 99 دفاتر اللہ کے نام کے مقابلے میں بھاری ہو سکتے؟ تو کلمے کا حق ادا کرو، توحید کی پختگی پیدا کرو، علماء کے سامنے ذہن میں تلمس طے کرو. کلمے کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے یہ یقین اور معرفت اور ادراک اور اخلاص اور صدق، ان سارے پروگراموں کو سمیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ کلمہ ترازو کو بھاری کر دے گا. کوئی نیکی ٹکے گی نہیں، کوئی گناہ ٹکے گا نہیں اس کے سامنے. 99 دفاتر ختم ہو گئے، مٹ گئے، پرخچے اڑ گئے توحید کی قوت کی بنا پر. یہ کامیابی کا اصول، ایک بڑا قوی ضابطہ، ٹھوس ضابطہ. صحیح بخاری کی ایک حدیث، رب عظیم سمین
لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک شخص بڑا موٹا تازہ اور بڑا قداور آئے گا، اس کو تولا جائے گا اس کے اعمال سمیت، اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ عظیم ان سمین کے علماء نے دو معنی کیے۔ ایک معنی بڑا کھاتا پیتا بندہ، دنیا میں مالدار تھا، فیکٹریاں تھیں اور انڈسٹریاں تھیں، بڑا بینک بیلنس تھا، کھاتا پیتا بندہ، دنیا واہ واہ کرتی تھی، مگر قیامت کے دن قلاش ہوگا، خالی ہوگا، اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن زیرو بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر۔ دوسرا معنی یہ بندہ نیکیوں سے لدا پھدا، دنیا میں عمل کرتا تھا، نمازیں بھی، حج بھی، روزے بھی، عمرے بھی، نیکیاں کرنے والا، ظاہر ہے کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، تولا جائے گا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ کہاں گیا یہ کلمہ؟ اس کو مذاق نہ لو کہ اس کلمے کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لو۔ کوئی کہتا تختی کے ساتھ پڑھو، لا الہ الگ، الا اللہ الگ، 6 مہینے سال لا الہ لا الہ لا الہ، 6 مہینے سال الا اللہ الا اللہ الا اللہ، نہ لا الہ کا معنی نہ الا اللہ کا معنی۔ وہ کہتا ہے یہ تو ایک عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر الا اللہ ہے، اور خاص الخاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو ہے، اور اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہو ہے۔ مذاق، دین کو تم تماشا بنا دیا۔ یہ کلمے کی حقیقت اور فضیلت، کلمے کی عظمت، تم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حقیقت میں یہ شیطان کے تم زیر اثر آ گئے، زیر سایہ آ گئے۔ سفیان ثوری ایک محدث، ان کا قول ہے لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ابلیس نے پلٹ کر آپ پر وار کر دیا، آپ کی کمر توڑ دی۔ یہ سارے ابلیس کی جو تلقینیں اور اس کے وسوسے، اس کے اوہام جو دل میں داخل کر دیے گئے، یہ کلمہ پڑھو، ضربیں مار مار کر، بتیاں بجھا کر، حلقے بنا کر، ساری بدعات اور خرافات، ان کلمے کے ساتھ مذاق کرتے ہو کلمے کے ساتھ۔ اتنا عظیم کلمہ، اب یہ شخص نیکیوں سے لدا پھدا آئے گا، مانا کلمہ کو تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تولو اس کو، تولا جائے گا اسے بھی، اس کے اعمال کو بھی، اور وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، تو پھر لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ جو ساتوں آسمانوں پر بھاری، ساتوں زمینوں پر بھاری، مانا ایک دنیا ہے کلمہ پڑھتی ہے، مگر ان کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں۔ ان شرائط پر غور کرو، ان تعلیمات پر غور کرو، یقین پیدا کرو، معرفت، شہادت۔ ہم نے بتایا شہادت کیا شے ہے، زبان پہ اقرار ہو، دل میں اس کا اعتراف ہو، اور سارے اعمال پر کلمے کی چھاپ ہو، کوئی آپ کا عمل کلمے کے تقاضے سے باہر نہ ہو، تب قابل قبول ہوگا، تب اس کا وزن آسمانوں سے بھاری، زمینوں سے بھاری، ساری مخلوقات سے بھاری، 99 گناہوں کے دفاتر سے بھاری، ان دفاتر کے پرخچے اڑ جائیں۔ یہ مرحلہ میزان بڑا گمبھیر، یہ مرحلہ، اور اللہ کے نبی بار بار آ رہے ہیں امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ بڑی مشکل کامیابی، تو کامیابی کے ضابطے موجود ہیں۔ 2 چیزوں پر محنت کرو، ایک اخلاص عمل، عمل میں ریاکاری نہ ہو ورنہ برباد ہو جائے گا، اور دوسرا ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع، کوئی عمل سنت سے باہر نہ ہو، سنت سے خارج نہ ہو، وہ قابل قبول ہوگا، اس کا وزن بھی ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نحیف اور لاغر انسان، پتلی پتلی ٹانگیں، ایک دن صحابہ کو مذاق سوجا، ان ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے، ٹانگیں واقعی پتلی پتلی۔ فرمایا کہ اللہم اثقل فی المیزان من احد، عبداللہ پورا نہیں، اس کی ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، اس کی ٹانگوں کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا، اور وزن
احد پہاڑ سے زیادہ ہو۔ فرق کیا ہے؟ ایک طرف قداور انسان موٹا تھا اپنے اعمال سمیٹ ڈال دیا گیا مچھر کے پر کے برابر، ایک طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ توحید کا پہاڑ، اللہ کے نبی کی اتباع کا پہاڑ تھے۔ یہ کان اشبہ الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وسمتا، صحابہ بیان کرتے عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کی پیروی کا بڑا ان کو شوق تھا، اتباع کا شوق۔ امور عبادت میں تو تھا ہی تھا، سارے صحابہ کو تھا، مگر عبداللہ امور عادت میں بھی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتا، بڑے غور سے دیکھتا اللہ کے پیغمبر کیسے چلتے ہیں ویسا چلتا۔ حالانکہ چال آپ کی امر عبادت نہیں، مگر شوق ان کا، کیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکراتا، کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں ویسے اٹھتا اور بیٹھتا۔ شوق اللہ کے نبی کی اتباع کا، یہ اس کا صلہ۔ صرف 2 پتلی ٹانگیں اللہ کے میدان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں۔ تو آؤ گزشتہ زندگی سے توبہ کرتے ہوئے ان 2 مراحل میں کامیابی کو سمیٹنے کے لیے توحید کی اساس ہو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، اور ساتھ ساتھ پھر ہر عمل میں اخلاص ہو، اخلاص اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا نور ہو۔ ان مراحل میں کامیابی کے اصول ہیں، یہ ضوابط ہے۔ مراحل مشکل ہے، مگر یہ اصول اس چیز کو آسان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا اور بے تحاشا اجر دے گا، بے تحاشا اجر۔ بھئی یہ 2 چیزیں نظر آ جائیں اللہ تعالیٰ کو، بندہ دل سے مخلص ہے اور بندہ دل سے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا ذوق اور شوق رکھنے والا ہے، اس کے دل میں یہ عزم ہے اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تو اس کو ٹھکرا دینا، چاہے سونے اور چاندی کا کیوں نہ ہو، اور ثابت ہے پھر وہ کرنا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ یہ اتباع کا شوق، اس مرحلے میں یہ کامیابی کے اصول اور ضوابط۔ پل صراط ہے، وہاں بھی نبی علیہ السلام کی اتباع۔ کئی لوگ وہاں جائیں گے لیکن اختلے جو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ان کو کیوں روکا گیا؟ ان کو آنے دو۔ امتی کے الفاظ بھی ہیں، اصحابی کے الفاظ بھی، کیوں؟ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، میں نے ان کو پہچان چکا، امت کے لوگ ہیں، بات واضح ہے۔ جبریل فرمایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ بدعتیوں کا ٹولہ ہے، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات انجام دی، بدعتی لوگ ہیں۔ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا، حلیہ بگاڑ دیا، دور کرو مجھ سے ان کو۔ معنی حوض کوثر کا جام جو ہے اس میں مرکزی کردار پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا، مرکزی کردار بدعت سے نفرت کا، اہل بدعت سے نفرت کا۔ شروع میں بات ہوئی الولاء والبراء کی، جو سچے موحد ہیں ان سے آپ کی محبت ہو، سچے متبع رسول ہیں ان سے آپ کی محبت ہو، کہ عقیدے میں شرک ہو، عمل میں بدعت ہو، وہ کسی محبت اور دوستی کے قابل نہیں۔ یہ جام کوثر اگر لینا ہے پینا ہے تو یہ 2 چیزیں، سنت کی محبت اور اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ان کو رد کر دیں گے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ جس قوت کے ساتھ سنت کی محبت ہو اسی قوت کے ساتھ بدعت اور اہل بدعت کی نفرت ہو۔ اصحابی کہیں گے، اس سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں قبیلہ بنو حنیفہ، جو لوگ مرتد ہو گئے، تھوڑے سے لوگ، اصحابی کے الفاظ میں تصغیر کا صیغہ، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ارتداد قبول کر لیا، تھوڑے لوگ۔ آپ یہ کیوں فرمائیں کہ میں نے ان کو پہچان لیا؟ پہچاننے کی 2 صورتیں، ایک ہے پہچاننا اعیان کو، ہر فرد کو باری باری، اور ایک ہے پہچاننا علامات اور سیما کو۔ یہ پہچاننا علامت سے ہوگا، اعیان کو نہیں۔
علامت کیا ہے؟ وضو کے اعضاء چمک رہے. یہ تو میری امت ہے، میرے اصحاب ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے. سوال یہ کہ وضو کے اعضاء کیوں چمکیں گے جب یہ برباد لوگ ہیں، تباہ لوگ ہیں، مرتد لوگ ہیں؟ وضو کے اعضاء کیوں چمکیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ایک نفسیاتی مار ہوگی. ابھی آپ نے سنا کہ کوئی لوگ اپنے اعمال کے ساتھ، اعمال کی گنتی ہو گئی، آگے بڑھ رہے ہیں، خوش ہیں، ہمارے اعمال پورے ہیں. اللہ تعالیٰ اچانک ان کو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا، سوچ کے خلاف ہوگا. سوچ کیا تھی؟ ہماری نیکیاں پوری، ہم کامیاب ہیں. مرحلہ میزان میں جائیں گے، اچانک فیصلہ سامنے کیا آئے گا؟ میزان ساری نیکیوں کو مسترد کر دے. جیسے میدان معاشرے میں لوگ جمع ہوں گے اور اللہ فرمایا کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے. سورج کے پجاری سورج کے ساتھ، بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے. اور آگے حدیث کے وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، یہ امت باقی بچے گی، اس وقت تک اس امت میں منافقین بھی شامل ہوں گے. کیوں؟ یہ ایک نفسیاتی مار، نفسیاتی مار. منافقین کا ساتھ کب تک رہے گا؟ جب اللہ کا دیدار ہوگا، رب تعالیٰ کو پہچان لیں گے یہ ہمارا رب ہے. پھر کشف ساق کی علامت سامنے آئے، اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، کشف ساق. اس وقت مومن پہچان جائیں گے رب تعالیٰ کو پہچان لیا ہم نے، سجدے میں گر جائیں گے. منافقین بھی سجدے میں گریں گے، ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور سجدہ نہیں کر سکتے. ایک وقت کے لیے انہیں خوش کیا گیا، پھر ساری خوشی غارت ہو گئی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کی ان کو توقع نہیں تھی. ایسا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کی اتباع اس مرحلے میں کامیابی کی اساس. حدیث دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں. جناب انس نے عرض کیا میری آپ شفاعت کر دیجیے. فرمایا کروں گا. دین کی سماحت اور برکت، یہ سوال کئی صحابہ نے کیا. ابو موسیٰ اشعری سے ثابت ہے، ابو عبیدہ بن جراح سے ثابت ہے، میری شفاعت کر دی. آپ نے وعدہ کر لیا. پھر آپ نے سوچا ہوگا دین تو قیامت تک ہے، اب میرے صحابہ موجود ہیں، مجھ سے شفاعت کا تقاضا کر رہے ہیں، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں جب میں چلا جاؤں گا بعد میں آنے والے لوگ وہ کیا تقاضا کریں، کس سے تقاضا کریں؟ پھر مانا یہ اس تعلق سے دین محدود ہے. اب قاعدہ لاؤ جو قیامت تک کام آئے. اب یہ تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری شفاعت کر دیجیے. اب وہ قاعدہ موجود ہے، جو اس کو اپنا لے وہ کامیاب. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب. صحیح بخاری کے. قیامت کے دن میری شفاعت ہر اس بندے کو نصیب ہوگی، حاصل ہوگی جس نے بالکل خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کیا. یہ قاعدہ ہے. معنی اب یہ شفاعت ہر امتی کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حق ان کا ہے جو صاحب توحید ہے، جن کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک راسخ اور صحیح تعلق ہے، ادراک کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، پورا ان کا تعلق اس کلمے کے ساتھ، ان کو شفاعت ملے. باقی کسی کو نہیں. کلمہ کو لوگ بہت ہیں مگر اکثر لوگ کلمے کا حلیہ بگاڑنے والے، کلمے کا غلط ترجمہ تک کر دینے والے جو ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ اساس ہے توحید الوہیت کی. ایک بڑی جماعت پاکستان کی بستر اور لوٹے لے کر گھومنے والی، وہ کہتے ہیں کلمے کا ترجمہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ کلمے کا ترجمہ نہیں ہے، یہ کلمہ بنیاد ہے توحید الوہیت کی. وہ توحید جو سارے انبیاء نے پیش کی. سارے انبیاء کی مرکزی دعوت توحید الوہیت کی تھی کہ سارے بتوں کا انکار کر کے، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ توحید الوہیت. معنی ہی غلط کر دیا لوگوں کو اس کلمے سے پھیرنے کے لیے. شفاعت کس کا حق ہے؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. یقین ہو خالص ہو دل سے. یقین کب آئے گا؟
صدق کب آئے گا، تصدیق کب آئے گی؟ جب اس کی معرفت ہوگی۔ شہادت کب بنے گی؟ جب اس کی معرفت ہوگی۔ بغیر شہادت کے معرفت بن سکتی؟ بغیر معرفت کے شہادت ہو سکتی؟ بغیر معرفت کے یقین آ سکتا ہے؟ جب پہچان ہی نہیں، کلمے کا معنی ہی معلوم نہیں، تو کس چیز پہ آپ نے یقین کرنا؟ تو قواعد بالکل موجود اور واضح ہیں۔ یہ شریعت کی سماحت اور برکت۔ صحابہ سوال کرتے تھے، آپ وعدہ کر لیتے تھے، تو بعد کے لوگ کیا کریں گے؟ پھر یہ قاعدہ آ گیا، اگر قیامت کی شفاعت چاہیے تو توحید کو اپنا لو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک راسخ تعلق جو ہے وہ قائم کرو۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک روایت، ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس میں ایک شخص عبد الرحمن بن فاضل کے نام سے، عبد الرحمن اس کا نام، اس نے نبی علیہ السلام سے ایک تقاضا کیا، اللہ تسأل ربک ملکن کا ملک سلیمان، یا رسول اللہ اتنا ایک فقر و فاقہ کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کیوں نہیں کر لیتے کہ مجھے بھی وہ بادشاہت دے دے جو سلیمان علیہ السلام کو دی تھی؟ اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ وہ تو وعدہ فرما رہا ہے، پوچھ رہا ہے آپ سے، اگر کہو تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دو، یہ سارے کنکر ہیرے جواہرات بنا دو۔ آپ نے منع کیا، انکار کیا۔ احب ان آکل یوم واجوع یوم، میری یہ چاہت ہے ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کر سکوں، دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کر سکوں، مجھے ان کی حاجت نہیں۔ تو عبد الرحمن نے کہا لا تسأل ربک ملکن کے ملک سلیمان، رب تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کا سوال کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کیسے یہ سوال کروں، مجھے اللہ نے اس سے بہتر چیز عطا فرما دی، اس سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ اور وہ بہتر چیز کیا ہے؟ قیامت کے روز امت کے لیے شفاعت۔ اگر ملک سلیمان مجھے مل جائے، دنیا میں آسودگی آ سکتی، خزانے آ سکتے، لیکن وہ آخرت کی کامیابی تو نہیں۔ اللہ نے مجھے وہ چیز دے دی جو دنیا میں نہیں آخرت میں کام آئے گی، کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا، اختیار دے دیا۔ ایک حدیث میں خیرنی ربی، مجھے اللہ نے اختیار دیا بین ان اشفع، شفاعت کا، وان یدخل نصف امتی الجنہ، اور دوسرا یہ کہ میری آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ دو میں سے جو پسند کرو، چاہو تو آپ کی آدھی امت جنت میں بھیج دوں، اور چاہو تو شفاعت لے لو۔ صحابہ بڑے حریص اطاعت اور نجات کے، ماذا اخترت یا رسول اللہ، آپ نے کیا پسند کیا؟ فرمایا کہ اخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ مانا شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو شفاعت موجود ہے، یہ قاعدہ موجود ہے، مگر شفاعت کی اساس کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ اور کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آ جاؤ اس طرف، آ جاؤ، توبہ کر کے آ جاؤ، سچی توحید کی طرف آ جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے تعلق جوڑ لو صحیح معنی میں، جو تعلق کی بنیادیں ہیں، اور اللہ کے حبیب کی محبت بھی اپنا لو، اور آپ کی اطاعت بھی اپنا لو، عمل میں اخلاص کا رنگ پیدا کر لو۔ یہ کامیابی کے ضوابط اور کامیابی کے اصول۔ باقی دنیا کی زندگی سے گزارو۔ ہمارے ہاں اس وقت ان مسلک اہل حدیث کے جو ماننے والے خاص طور پہ آپس میں الجھے ہوئے باہم، اختلافات، انتشار، اور جناب ہر ایک اپنے اتجاہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپس میں یعنی اس طرح کا ایک تعلق اور ایک نوعیت عقیدہ الولاء والبراء کے خلاف، یہ چیزیں بعض اوقات ایک انسان کو برباد کر سکتی ہیں۔ محبت کی طرف آؤ، الولاء والبراء کے عقیدے کو اپناؤ، اور وہ جو جوہر اللہ کے پیغمبر نے دیے اخروی کامیابی کے لیے، ان مراحل میں کامیابی کے لیے، ان کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔